الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دین اسلام کی مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک عبادت ہے جو ہر سال 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو مخصوص جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحان سے ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ صافات بیان ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت کی اور اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کیا، تو اللہ نے ان کی فرمانبرداری کو قبول کیا اور ایک مینڈھا عطا فرمایا۔ اس واقعے کی یاد میں قربانی کا عمل عید الاضحیٰ کے موقع پر رائج کیا گیا۔ قربانی کی فضیلت۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک عظیم عمل ہے۔ اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ قرآن مجید سورہ حج 22:37 میں ارشاد ہے، جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد تقویٰ اور اللہ کی اطاعت ہے۔ 1493 حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3127۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک قربانی کے خون سے زیادہ محبوب نہیں۔ سنن ترمذی حدیث 1493۔ قربانی کی شرعی حیثیت۔ قربانی کی شرعی حیثیت کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفی فقہ، قربانی صاحب نصاب، وہ شخص جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہو، اس پر واجب ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3123۔ شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ کو قربانی سنت مؤکدہ ہے، یعنی بہت زیادہ مستحب عمل ہے لیکن واجب نہیں۔ قرآن کی دلیل سورہ کوثر 108:2 میں ارشاد ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اس آیت کو کچھ علماء وجود کے لیے دلیل مانتے ہیں، جبکہ کچھ اسے سنت مؤکدہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق قربانی واجب ہے، جبکہ دیگر مسالک کے مطابق سنت مؤکدہ ہے۔ یہ صاحب نصاب مسلمانوں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر لازم ہے۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ یہ عمل درج ذیل افراد کے لیے ہے۔ زندہ افراد، صاحب نصاب، بالغ اور عاقل مسلمان مرد یا عورت دونوں پر قربانی واجب سنت ہے۔ وہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ متوفی مرحوم، اگر کوئی شخص اپنے مرحوم رشتہ داروں مثلاً والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا ثواب مرحوم کو پہنچانے کے لیے نیت ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں دوستوں کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ اس سے سماجی یکجہتی اور خیرات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کا مقصد۔ قربانی کے چند اہم مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ قربانی اللہ کے حکم پر عمل اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی، یہ ان کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے سے معاشرے میں خیرات اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قربانی ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قربانی کا دعا اور نیت۔ قربانی کرتے وقت نیت یہ ہو کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر ممکن ہو تو یہ دعا بھی پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ سورہ انعام 79 سے 162 تک۔
कुर्बानी एक अजीम इबादत है जो अल्लाह की रज़ा, तकवा और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देती है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हर साहिब निसाब मुसलमान के लिए ईद उल अज़हा के मौके पर इसे अदा करना चाहिए। कुरान व हदीस की रोशनी में कुर्बानी का मकसद अल्लाह की इबादत और उसके बंदों की मदद है। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल असरार इस्लाम को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।